والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة الأنبياء الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان و تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کی قبول فرمایا. دوستوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی آواز یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بطور خاص ایمان والوں کو جبکہ یہ چیز ہر انسان کو، ہر جنات کو، ہر دنیا میں پیدا ہونے والی چیز کو، چاہے حیوان ہو، جس طرح کے بھی جانور ہو، انسان ہو، سمندروں میں رہنے والے ہوں یا اسی طریقے سے جنگلوں میں رہنے والے ہوں یا اسی طریقے سے جو ہے ریگستان میں رہنے والے ہوں یا آبادی میں رہنے والے ہوں، لیکن وہ رہنے والے لوگ ہیں، اس کے اندر جو ہے روح ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک محنت اسے دنیا سے چلنا ہے اور اسے بڑھنا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ہر کس و ناقص کو یہ بات ماننا ہی ماننا ہے کہ جس جگہ میں رہتا ہو، جس شعبے میں رہتا ہو، جس میں طرح کے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہو، بڑی سے بڑی ریسرچ ہے اور سائنسی چیزیں ہیں، ہر طرح کی چیزوں کی دواؤں پر نکالنے والے لوگ جو دوسرے کو اس جگہ پر آ کر کے اس کو حال نہیں ہے اور اسے اس ملی کا جو ہے اس کا سورج جو ہے اس کا غروب ہونا ہی ہونا ہے. چاہے وہ دنیا کی خدمت کر لے، چاہے لوگوں کی خدمت کر لے، چاہے وہ اپنے آپ کی بہت زیادہ خدمت کر لے، لیکن ایک دن وعدہ ہے جسے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا. دوستوں، یہ چیز ہے اللہ رب العزت والجلال کی حقیقت. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہیں جو تحقیقات کے ذریعے سے انسانوں کو دی ہیں، انسانوں نے اس میں تحقیقات کی ہے اور اس میں بے شمار اس میں صبح شام اپنی لگائی ہے، اپنی تعلیمات کو اس میں لگایا ہے، جس کی وجہ سے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. اور ایسی بے شمار چیزیں ہمارے درمیان میں جو لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، لیکن وہ ایجاد بھی اور نئی نئی چیزوں کو جو ہے ڈھونڈ کر کے نکالنا اور نئی نئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی دوسری چیز ایسی جہاں پر لا کر کے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ باری تعالیٰ سے نے کتنے ساری چیزیں ہم لوگوں کو تحقیقات کے ذریعے سے دی ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال وہ ذات ہے کہ اگر ان چیزوں کو بھی اگر وہ دے دے تو باری تعالیٰ سے پھر ہماری زندگی میں کہاں رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کہاں ہے؟ باری تعالیٰ سے کو انسان پھر کب یاد کرے اگر اسے موت کی دوا ملے، اگر اسے دوستوں کو اسی طرح سے آنے والی کل کی چیزیں اسے معلوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو پھر وہ کب یاد کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. باری تعالیٰ سے اس پوری کائنات کے کریٹر ہے. اللہ تعالیٰ شانہ پوری کائنات کو بنانے والے ہیں، تو اس باری تعالیٰ سے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر میں انسانوں کو مجھے کتنا دل دینا ہے، ان کی تحقیقات کو مجھے کتنا کامیاب کرنا ہے، ان چیزوں کے پیچھے اپنے صبح شام کو لگائیں گے تو کتنا کامیاب ہو پائیں گے، کتنا ناکام ہوں گے. اور اگر ان چیزوں کو اگر میں دے دوں کہ ضرورت میں موت کی دوا میں نے تمہیں دے دی، تو دوستوں کیا کوئی چیز ہے جس کو انسان باری تعالیٰ سے شروع کو یاد کرے؟ ایک ہی وہ چیز ہے جس سے انسان ڈرتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے، دنیا کو چھوڑنے سے ڈرتا ہے، دنیا سے جانے سے ڈرتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر وہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان سارے کائنات کو اسے چھوڑنا پڑے گا، اس سماج کو اسے چھوڑنا پڑے گا، جہاں صبح شام کو زندگی گزارا اسے چھوڑنا پڑے گا. بڑی زیادہ جتنی زیادہ عمر ہوتی چلی گئی ہے اس کے باوجود جو ہے دوستوں کو موت سے ڈرتا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جہاں پر انسان کا مال پھنسا ہوا رہتا ہے وہاں پر اس کا دل بھی لگا ہوا رہتا ہے. انسان اگر دوستوں اپنے مکان میں، اپنے کاروبار کے اندر، دنیا کے اندر اپنے مال کو پھنسایا ہے، اپنے مال لگایا ہے، بڑی سے بڑی جو ہے عیش و آرام کی چیزوں کو اس نے اپنے لیے تیار کیا ہے، تو ظاہر سی چیز ہے
کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنے سے وہ ڈرتا ہے جس کی وجہ سے موت اسے ڈراونا خواب لگتی ہے، کہ جس کے آنے سے وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یہی وہ چیز ہے۔ دوستوں باری تعالیٰ سے بھی قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر ان چیزوں کی تیاری کے لیے دوستوں بے شمار آیتیں اتاری گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام آتے تھے کہ آج مجھے میرے مال نے اتنا نفع دیا ہے اور میرے مال نے اتنا نفع دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو اسی وقت جو ہے یہ مال کیا نفع دے گا، اس مال سے اس کی توجہ کو ہٹا کر کے آخرت کی طرف اس کی توجہ کو موڑتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کے کمانے کے ذریعے سے اور نفع کماتے کماتے یہ دنیا کی چیزوں کے اندر مست ہو جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے اور آخرت جو ایک ڈراونا خواب بن جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے جو بہترین رہبر ہیں اور مشرق مربی ہیں اور ہمارے رابطی دوستوں میں تربیت بھی کرنے والے ہیں، اس تربیت کا اثر یہ تھا جہاں صحابہ کرام آتے تھے کہ میرے مال نے اتنا نفع دیا اور میں نے آج اتنا نفع کمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی توجہ کو آخرت کی طرف جانب مبذول کرایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی محبت، یہ جو ہے کوئی کمائی نہیں ہے، اور یہ مال کی کمائی نفع یہ کوئی نفع نہیں ہے، حقیقی نفع آخرت کا نفع ہے۔ حقیقی مال کا نفع دوستو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا۔ یہ جو مال کا نفع کمایا ہے یہ ناپائیدار ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اگر رہا بھی تو جہاں ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، لیکن آخرت کا جو نفع ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، انفع ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ تمہیں نفع دے گا۔ جس مال کو آپ نے ابھی کمایا ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ سارا کا سارا نفع تمہیں دے کر کے جائے، بلکہ دوستوں وہ نفع آپ کو ملے گا اور اس میں جو بٹوارا ہوگا آپ کے جانے کے بعد کتنے لوگ اس میں نفع کمائیں گے اور کتنے لڑائیاں ہوں گی، کتنے جھگڑے ہوں گے اور کتنے جو ہوگا دوریاں پیدا ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں مال کے کمانے کی چیزیں ہیں اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات ہیں، لیکن آخرت کا نفع وہ ہے جو آپ کو مل کر کے ہی رہے گا۔ وہاں جو یہ ہوگا کہ کسی نے کوئی نفع کمایا ہے، کوئی نیکی کی ہے اور وہ اس کو نہ ملے، اس کا جزا اس کا بدلہ اسے نہ ملے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستوں موت سے سب سے زیادہ جو چیز جو قریب کرتی ہے کہ اگر انسان نے مال کو کمایا ہے لیکن وہاں پر اس نے آخرت کے لیے کمایا، آخرت کے لیے بھیج دیا، آگے چل کر اس نے صدقات ہے، خیرات ہے اور اس طرح سے جتنا مال اس نے رب ذوالجلال کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کا مال آخرت میں جو جا کر کے جمع ہو گیا۔ اب جہاں جس کا مال پھنسا ہوا رہے گا، جہاں جس نے زیادہ مال بھیجا ہے اس کا دل وہیں پر لگے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مال کو اس نے آخرت میں پھنسایا ہے، آخرت میں جانے دیا اور اس کا دل دنیا میں رکھا، ایسا نہیں، بلکہ دوستوں جہاں جس نے جس مال کو آگے کیا ہے اس کا دل وہیں پر لگا رہے۔ یہ قاعدہ ہے اور دنیا کا قانون ہے کہ ہم لوگوں نے دوستوں کو دنیا کے اندر اتنا مال پھنسایا ہے اور اتنا مال کمایا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے عیش و آرام کی چیزوں کو دوستوں کو مہیا کرایا ہے، عیش و آرام کی چیزوں کو دوستوں کو جمع کیا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کو چھوڑنا اور دنیا سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی یہ کتنا بھاری اور گرا معلوم ہوتا ہے، ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز سب سے زیادہ جو کوئی چیز ہے وہ موت ہے، اور اسے کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو کون سی چیز توڑتی ہے کہ بہترین سے بہترین کھانا ہے اور بہترین سے بہترین چیزیں، آسائش کی چیزیں ہمارے پاس ہے، لیکن اس لذت کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے۔ انسان اسی سے کرتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو سارا نفع میرا کھو گیا، یہ سارے فوائد میرے چلے گئے، یہ سارے فائدے میرے دنیا سے جاتے رہیں گے اور ہمیں ہمارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے میرا کیا ہے۔ دوسروں یہ چیز ہے کہ اگر ہم نے آخرت میں اسے بھیجا ہوگا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو دوسروں کیا ہوگا، آخرت میں جانے کا وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ اگر آج میں اگر دنیا سے چلا جاؤں میرا کوئی نقصان نہیں۔
اس لیے کہ آخرت میں نے اتنا مال جمع کیا ہے، اتنی نیکیوں کو میں نے بھیجا ہے اور اتنے فوائد کی چیزیں میں نے آخرت میں جمع کر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی اگر کوئی موت آ جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں۔ دنیا میں اسے کم لوگ یاد کرنے والے ہیں، اس لیے کہ دنیا والے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اپنی آخرت کو اس نے سنوار لیا۔ ڈراؤنا خواب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے تو تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ جو ہے وہ موت ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے موت۔ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اور اپنا جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کا حقیقی امتحان اس کے موت کے وقت موت وہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سامنا ہو اور اس حال میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس کا استقبال کرے، لیکن دوستوں اس نے تیاری نہیں کی ہے تو آج افسوس کا علاوہ کچھ نہیں۔ پھر کہاں گیا اس کا کہ یہ تحفہ، یہ موت اس کے لیے تحفہ ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ اگر تیاری کی ہے، ایمان والا بن کر کے زندگی گزاری ہے کہ دنیا کے رشتوں کے اندر، دنیا کی کاغذات کے اندر، حکومتی کاغذات کے اندر اس کا نام مومنین کی فہرست میں شامل ہے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اس کا نام 22 اعلیٰ اسموں کی فہرست کے اندر اس کا نام ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہے، وفاداروں کی فہرست کے اندر شامل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی اس کا استقبال کیا اور موت کے وقت کے اندر فرشتے ریشمی لباس لے کر کے اس کے استقبال کے گاڑی میں۔ اب اس ایسے شخص کے لیے، ایسے بندے کے لیے موت اس کا تحفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالکل موت آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے؟ تو ملک الموت نے بھی کہا کہ کوئی بھی ایک وہ چیز ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، دنیا کی تمام پریشانیوں سے اسے نجات دے دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت میں تیار ہوں کہ میری روح کو قبض کر لیا جائے۔ یہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اسے یاد کرنے کی چیز ہے، اسے انسان جتنا یاد کرے گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، آخرت کی جانب سکون سے پیدا ہوگا۔ بے شمار چیزیں ہیں جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ مغربات ہے، موت کے بعد آنے والے مراحل ہیں، جیسے موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے، اور اس کے بعد جنت ہے، پھر دوزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انسان نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسے کثرت سے انسان یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ انسان اس کے جانے کی سے پہلے اس کی تیاری کرے گا، موت سے پہلے وہاں جانے کی تیاری۔ یہ تیاری کیوں ہے؟ اس لیے تیاری ہے کہ مغربات جتنی چیزیں ہیں، موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں اسے وہ یاد رکھتا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور باری تعالیٰ سے شخص کرتا ہے۔ یہ ڈر کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے آنے والا کل جہاں کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، جہاں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، جہاں کسی کا مال کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ رب العزت والجلال کا فضل ہی کام کرے گا۔ وہاں کے لیے دوسرے کو تیاری یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سے اس وقت میں وہ ڈر جائے، حقیقی آنکھ کھلنے سے پہلے کہ جس وقت انسان کے جانے کا وقت آئے گا اس وقت تو حقیقی آنکھ کھل جائے گی، کھلی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھ لے گا، لیکن ضرور یہ ہے کہ اس وقت کی آنکھ کھلنے سے پہلے دنیاوی زندگی کے اندر اپنی حقیقی آنکھوں کو کھول لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے اوپر وہ یقین کر لے اور یقین کے ساتھ اسے وہاں کی تیاری کرنے کے اندر جڑ جائے۔ یہ ہوگا اپنے نفس کے اوپر رحم، اپنے آپ کے اوپر رحم کرنا، اپنے نفس کے اوپر رحم کرنا۔
کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر وہ رحم کرے، اپنے آپ کے اوپر وہ رحم کرے، تو کس طرح سے وہ رحم کرے گا؟ اپنے آپ کے اوپر رحم کرنا یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو، دنیا کے آرام والی چیزوں کو جو ہے مہیا کرا لے اور اسے وہ جمع کر لے، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے نفس کے اوپر رحم کر لیا، اپنے جو ہے اپنی اولادوں کے اوپر اس نے رحم کر لیا۔ حقیقی رحم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آنے والے کل کی وہ تیاری کر لے، آنے والے کل کی دوسروں پر اس نے تیاری کر لیا، اپنے نفس کے اوپر اس کا رحم ہو گیا، اپنی اولادوں کے اوپر اس کا رحم ہو گیا، اور یہ حقیقی رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پر فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر خیر خواہی کی تین وجہ کے لیے؟ تو فرمایا اپنے نفس کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، یہ وہ ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اپنے تمام لوگوں کے لیے۔ اور کیا رحم ہے؟ وہ یہ رحم ہے کہ اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ اگر وہ دین کی خیر خواہی کرے، اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کلی کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کہ باری تعالیٰ سے اس نے جو احکامات ہمارے رام کی کامیابی کے لیے اتارا ہے، ان کا احکامات کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم اور آپ دوستوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں کے اندر کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے علاوہ کے اندر ہم کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کامیابی وہاں نہیں ہے، کامیابی کبھی نہیں ملنے والی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہا ہے، سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ حق نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں اسے ان باتوں کا پتہ چلے گا کہ پھر واپس لوٹنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا، واپس لوٹنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا، توبہ کے لیے دوستوں بھی وقت نہیں ملے گا۔ اسے بار بار ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر کے چلنے میں کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر ہے۔ یہ طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا، دنیا میں بھی نفع دے گا، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جہاں پر قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے اور قیامت ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے، ان صراط کا راستہ ہے، ان تمام چیزوں پر دوسری کامیابی باری تعالیٰ اس کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو جہنم پر سے گزارا جائے گا، اس کے اعمال اسے جہنم سے دوستوں پار لگائیں گے، لیکن اگر اس کے اعمال جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہوں گے، پھر وہ جہنم سے پار نہیں ہو پائے گا، وہی اس کا ٹھکانہ جو کیا ہوگا وہیں پر وہ گر جائے گا۔ اور نیک بندہ ہوگا مطلب بجلی کی طرح سے پار ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ طریقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باری تعالیٰ سے اس نے ان چیزوں سے، ان عذاب سے، ان پکڑ سے اور ان جو ہے غضب سے، ان غصے سے بچنے کے طریقے ہم اور آپ کو بتائیں گے۔ ان طریقوں پر دوستوں ہم چلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ موت ہمارے لیے تحفہ ہوگا، ورنہ موت سے انسان جتنا دور بھاگے گا اور جتنا اپنے آپ کو بچائے گا اور جتنا محفوظ قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کرے گا، وہیں پر موت اسے اتنی ہی آسانی سے پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شخص ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وما انتم معاجزین فی الارض، کہ تم نے زمین پر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ جتنا دور بھاگو گے، جتنا چھپ جاؤ، جتنی جس جگہ پر بھی چلے جاؤ، محفوظ راستوں پر، محفوظ قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، لیکن موت سے جو ہے کسی کو بھی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے اینما تکونوا، کسی جگہ پر چلے جاؤ یدرککم الموت، کہ وہاں پر بھی تمہیں موت پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، محفوظ قلعے کے اندر بند ہوگا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص تمہارے پاس آنے کا راستہ نہ پائے، تم تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن یہ دنیا والے لوگوں کے لیے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص تم تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن موت ہے
وہ کسی بھی جگہ پر چلے گا وہاں پر ماتا ہے ایک بالکل موت کے سامنے دنیا ایک تھال کی طرح سے، ایک کش ایک تھالی کی طرح سے تمام لوگ اس میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. کوئی اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مسئلے، کوئی کاروبار میں مسئلے، کوئی اللہ رب العزت والجلال کی عبادتوں کے اندر مسئلے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی جو ہے عبادتوں کے اندر ہے، کوئی باری تعالیٰ سے جسم کو ناراض کرنے والے جگہوں پر. لیکن جب جہاں جس کا وقت آئے گا وہیں پر اسے اٹھا لیا جائے. اور ملک الموت جو ہے وضع حدیث پاک کے اندر کہ دل کے اوپر ایک جو ہے نس ہے، اس نس کو دباتے ہیں اور جیسے ہی اسے دباتے ہیں ساری طاقت اسے وہیں پر جو ہے ختم ہوگی. انسان سوچتا ہے اگر مجھے طاقت مل جائے، اگر مجھے قوت مل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ جو ہے اسلحے کے ذریعے سے تمام انسانوں سے لڑائی اور جھگڑے شروع کر دے گا اور تمام لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا. لیکن کیا ہوا؟ اس کی نس کو ایسا دبایا کہ اسے دنیا کو چھوڑ کر کے دوسرے کو جانا پڑتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ملک الموت جو ہے اسی دروازے پر کھڑے ہو کر کے، اسی دروازے پر کھڑے ہو کر کے جہاں لوگ اس مرنے والے کے اوپر رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں اور دہاڑے مار کر کے رو رہے ہیں اور اسے یاد کر کے رو رہے ہیں، وہ ملک الموت کہتے ہیں اسی دروازے پر کھڑے ہو کر کے میرا اس گھر میں آنا آخری مرتبہ نہیں ہے، اس گھر میں میں آخری مرتبہ نہیں آیا ہوں، ابھی بار بار آؤں گا اور جتنے لوگ ہیں سب کو اپنے موت پر لے کر کے جاؤں گا. اسے کسی کو رحم نہیں ہے اور میں کیا کروں؟ میرا کوئی گناہ نہیں ہے. اس نے اپنی سانسوں کو پورا کر لیا، اپنے کھانے پینے کو پورا کر لیا، جس طرح اس کے مقدر میں کھانا پینا لکھا ہوا تھا وہ سارا کھانا پینا اس نے پورا کر لیا. اس کی جتنے سانسیں لکھی ہوئی تھی ساری سانسیں اس کی مکمل ہو گئی، اس لیے مجھے اس کو لے کر کے جانا. اور اس گھر میں اس کا بار بار آنا جو آخری مرتبہ نہیں ہے، بار بار آئیں گے. اور وعدہ ہے حدیث پاک کے اندر اگر ملک الموت کی آواز لوگ سن لیں، اس آواز کو جو ملک الموت دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اگر ان آوازوں کو رونے والے لوگ سن لیں تو کیا ہوگا؟ اس مرنے والے کے اوپر رونے سے زیادہ اپنے آپ کے اوپر رونا شروع کر دیں کہ ہمارا بھی کل کو یہ مسئلہ آنے والا ہے، ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے کے بعد بس نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے موت کا مزہ چکھنے کے بعد آخرت کے تمام مراحل اس کے لیے شروع ہو جائیں گے، جہاں پر اس کا کوئی جو ہے ملنے والا، اس کے کوئی رشتے دار، اس کے ماں باپ، اس کے بیٹے، اس کی اپنی بیوی، اس کے سارے رشتے دار، اس کے لیے جو تن من کی بازی لگانے والے لوگ اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. اسے کرنے طرح ان تمام مراحل کا سامنا کرنا ہوگا. اور اگر دوست لوگوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے وہ شخص گیا ہے تو کیا ہوگا؟ تمام مراحل کو آسانی کے ساتھ وہ پار کرے گا، تمام مراحل خوشی کے ساتھ وہ پار کرے گا. بلکہ دوسروں موت کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کو دنیا سے جائے گا، دنیا کے تمام سوچانے والے لوگ اس پر رو رہے ہوں گے، لیکن آج اس کی خوشی کا وقت آ چکا ہے. یہ ہنستا ہوا دنیا سے جائے گا، اس لیے کہ فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے گا. تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، باری تعالیٰ اس جسم کو ناراضگی والی زندگی کو گزارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے. اس طرح سے اس کی روح نکلے گی اور اس طرح سے اس کی روح نکلے گی. وعدہ ہے ایک خاردار درخت، کانٹے والا درخت ہے، اس پر کسی چادر کو ڈالا جائے پھر اس چادر کو کھینچا جائے، وہ چادر صحیح سلامت نہیں بچے گی. اس حال میں دوسرے اس کی روح کو کھینچا جائے گا، اس حال میں اس کی روح کو نکالا جائے گا اور یہاں سے جو پریشانی والے مراحل شروع ہوں گے وہ پھر کبھی ختم نہیں. اس لیے ہمیں آپ کو دوستوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یقین اور اعتماد کرنا اور ان طریقوں کو بچانا اور یہ حقیقی طور پر اپنے آپ کے اوپر محنت کرنا ہے. ایک 60 سال 70 سال کا شخص اگر وہ اپنے مکان کو بنا رہا ہے، کیا ضروری ہے 60 سال کا شخص مکان کو بنانے کے بعد وہ 60 سال گھر میں رہ پائے گا؟ کبھی نہیں رہ پائے گا. لیکن
اپنے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا یہ ہے کہ چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں لیکن آخرت کی تیاری کی سلوک کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آم کا درخت لگا رہے ہیں، ایک بڑی عمر کو لگا رہے ہیں، 60-70 سال کی اس کی زندگی ہو گئی، آم کا چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، وہ اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت جو ہے اسے کہتے ہیں اپنے دل کے اندر چھپانا، کہ شخص اس آم کے درخت سے پھل نہیں کھا پائے، دوسروں دنیا کی محبت کو چھپانا اور دنیا کی محبت کو دل میں لے کر کے ڈھونڈنا یہ ہے کہ آخرت سے جتنا زیادہ غافل ہے آخرت کی غفلت جو ہے دنیا کی طرف سے دل کو لگاتی ہے، اور یہ خوفناک چیزیں اور یہ تلخ حقیقت جو ہے دل سے پالیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَيَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، ہر شے پر فنا تاری ہونے والی ہے، ہر شے پر فنا ہونا ہے، ہر زندہ میں مرنا ہے، اور ہر جو جتنے بھی چیزیں اس سے ختم ہونا ہے، اور ایک وحدہ لا شریک کی ساتھ میں باقی رہنا ہے۔ دنیا میں محبت سے محبت کرنا، حالانکہ انسان دنیا سے محبتیں کرتا ہے، اس سے وفا کرتا ہے، لیکن دنیا میں آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، ہر اپنے ساتھ وفا کرنے والے کو دھوکہ دیتی ہے۔ ایک دن آتا ہے اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور دنیا سے ہائے افسوس کرتا ہوا دنیا سے اسے جانا پڑتا ہے، چاہے اس کی مرضی ہو یا اس کی مرضی نہ ہو، وہ خوش ہو یا نہ خوش ہو، ہر حال کے رسول ہو اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، ہر قصور نہ کر سکے، اور اپنے تمام مراحل کو اکیلے تنہا اسے سامنا کرنا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کسی کو کوئی اولاد کام آئے گی۔ انسان ایک ایک زندگی کے لیے اپنے بیٹے کے پاس، اپنی اولادوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک پسینے مارتے ہیں، اور سب سے زیادہ امید دنیا میں انہی لوگوں سے انسان کو ہوتی ہے۔ آخرت کے قیامت کے دن جو ہے انہی لوگوں کے پاس وہ ایک کم جو نیکی پڑی ہے اس نیکی کو لینے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ بندے لوگ جو اس سے دور موڑ لیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قرآن کریم کے اندر ابھی ہم آپ لوگوں کو دوسری باتیں بتائی جائیں گی کہ اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا، اس کی اولادیں اسے کام نہیں آئیں گی۔ انسان کو سب سے زیادہ امید اپنی اولادوں سے ہوتی ہے، اور یہ بات آخرت کی ہے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں نے پسینے بہائے ہیں، جن لوگوں کے لیے صبح شام میں نے محنتیں کی، کل قیامت کے دن اگر میری ایک نیکی کم ہو جائے تو یہی لوگ مجھے فائدہ دیں گے۔ یہ تو بات آخرت کی ہے۔ یہ ایک جگہ پر ایسی بات آئی تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ تو آخرت کی بات ہے، دنیا میں ان چیزوں کو اب دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی اولادیں جس وقت ان ماں باپ کو اگر صحیح تربیت نہیں کی ہے، صحیح طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نہیں دیا ہے، انہیں سبق نہیں سکھایا ہے، وہ تعلیمات نہیں دیے، کل کو جب ماں باپ کو اپنے بیٹوں کے سہارے کی ضرورت پڑے گی وہ اولادیں چاہو انہیں دھکے دے کر کے نکالیں گے، وہ اولادیں انہیں سہارا نہیں دیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر ان کے مال پر ہے، وہ مال ان کے حوالے ہو گیا ہے، اب ماں باپ محتاج ہو گئے، انہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ تو دنیا میں لوگ دھکے دے کر کے نکالیں گے، نہ ان کے کھانے پینے کا خیال ہے، نہ ان کی بیماری کا خیال ہے، نہ ان کے کسی عیش و آرام کا خیال ہے۔ قیامت میں کیا ایک نیکی دے گی؟ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سکھایا جائے، باری تعالیٰ سے اسموں کا ڈر ان کے دلوں کے اندر بٹھایا جائے، جو لاڈ پیار اور جو محبت دوسرے ہم اپنے بیٹوں سے اپنی اولادوں سے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے یہی چیزیں کر قیامت کے دن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سے سلام